بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہم پرستی اور مختلف قسم کے بد عقائد، چاہے وہ دین کے اندر ہوں یا معاشرتی طور پر ہو یا ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دلوں میں جو توہم پرستیاں موجود ہیں، اسلام سے پہلے عرب کا پورا معاشرہ رسم و رواج کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ طرح طرح کے من گھڑت اور بے اصل باتیں ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی تھیں، جن کے مطابق ان کے شب و روز گزرتے اور انہی کو اپنا ایمان تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کسی بیمار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا کھانے پینے سے بیماری لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرا شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی سفر میں جانے کا ارادہ کرتے تو جانے سے پہلے ایک پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف اڑتا تو اس سفر کو مبارک سمجھتے اور سفر پر چلے جاتے۔ اگر بائیں طرف پرندہ اڑ جاتا تو سفر کو منحوس اور نامبارک سمجھتے اور سفر کو موقوف کر دیتے تھے۔ الو کی آواز کو گھر کی تباہی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی وہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور کوئی بد دعا کرنا ہے تو کہتا بھئی تیرے گھر پہ الو پکارے، اس کے گھر پہ الو پکارا، یہ گھر تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح کا عقیدہ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے، جو زمانے جاہلیت میں موجود تھا۔ ماہ سفر کو مصائب و آلام کا مہینہ سمجھا جاتا تھا اور اس کی آمد کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح نہ جانے کتنے ان کے ایسے عقائد تھے جن کا تعلق رسم و رواج اور بدشگونی سے تھا۔ اس طرح کے اوہام و خیالات کے وہ اس لیے شکار تھے کہ انہیں ایک معبود کا یقین نہیں تھا۔ ان کے پاس کوئی عبادت کے لائق اللہ عز و جل کی شان کی جو عبادت اور اس کی عظمت و ہیبت اور اس کے صفات کے قائل نہیں تھے، اور انہی عقائد اور فرسودہ خیالات پر انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا۔ میراث میں ملی ہوئی ان چیزوں پر اتنا یقین تھا کہ ان کے خلاف دوسری باتیں سننے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج لوگوں کا حال وہی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بد عقائد اور یہ رسم و رواج، توہم پرستی اسلام نہیں ہے، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہیں گے جی ہمارے باپ داداؤں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، بزرگوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں آج بھی لوگ کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توحید پر زور دیا، اور انہیں ان توہمات اور غلط عقائد سے نکال کر ایک معبود برحق کی عبادت کا سبق دیا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبادت اور سجدے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جو آسمان و زمین اور ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور نفع اور نقصان اور خیر اور شر اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ توحید کا یہ عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو لوگوں کے بیچ میں رسم و رواج، بدشگونی اور توہم پرستی انسان اس کو نجات پا سکتا ہے۔ یقینی طور پر یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بدعقیدگی کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے توہم پرستی اور بد عقائد زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی نظر زمانہ اور حالات کے بجائے خالق پر ہوگی، اور اس کو ماوا اور ملجا تصور کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام توہم پرستی اور بد عقیدگی جو ہمارے درمیان ہے اس کو دور ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کو ان کے دل و دماغ میں توحید کا درس دیا اور توحید کو پیوست کیا، اور ہدایت دی کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے تو بھی شرک مت کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمہیں آگ میں جلا دیا جائے تب بھی توحید اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے، ایمان تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ یہی ایمان قیامت میں کامیابی کا دار و مدار ہوگا، یہی نجات اور ابدی راحت کا ذریعہ ہے۔ وہی لوگ جو ہزاروں توہمات اور رسم و رواج کے شکار تھے، جب ایک اللہ کا یقین ان کے دل میں بیٹھ گیا تو وہ ایسے پکے موحد بنے کہ زندگی کے کسی موڑ پر غیر اللہ کا تصور نہیں آیا۔ ان کی جانیں چلی گئیں، مصائب و آلام کی بھٹیوں میں جھونکے گئے، لیکن کبھی شرک کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخری سانس تک
احد احد کا نعرہ لگاتے رہے اور توحید پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ آج کے معاشرے میں توہمات اور ہندوانہ رسم و رواج کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی جا رہی ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی اور دیگر تقریبات کا انعقاد اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ مہینہ نحوست والا اور نامبارک ہے، اور اسی طرح سے محرم کے مہینے میں کہ یہ شہادت کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا توہمات مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کو پیدا ہوئے تو پیر کو خوشی منانا ہے اور اس کے اندر 9 ربیع الاول کو مٹھائیاں تقسیم کرنا ہے، یہ عقیدہ رکھا ہے۔ اور اس طرح سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 12 وفات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے تو اس میں یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے، تو اس میں روزہ رکھنا ہے۔ اگر جمعرات کے دن آتا ہے تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ وہ عید میلاد ہے تو عید کا دن ہے۔ تو اس طرح کے توہمات میں جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا، اور اس ماہ میں مصائب و آلام کا نزول ہوتا ہے۔ جو عقیدہ ہے کہ فلاں محرم کے مہینے میں یا سفر کے مہینے میں خاص طور پر سفر کے مہینے میں تیرہ تیزی جسے کہتے ہیں، سفر کی شب میں کثرت سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جس کو لوگ 13 تیزی کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں ماہ سفر کے تعلق سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس مہینے کو بابرکت والا مہینہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ کوئی مہینہ، کوئی دن اور کوئی لمحہ منحوس اور نامبارک دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کی مخلوقات میں سے کسی کو منحوس بتانا اللہ کی تخلیق میں عیب لگانا ہے جو ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان میں جب اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے اور جہالت بڑھ جاتی ہے تو اس طرح کے برے خیالات دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آج مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے معاشرہ مختلف توہمات میں جکڑا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق وہ دن اچھا ہے، یہ دن اچھا ہے، یہ تاریخ اچھی ہے، وہ تاریخ اچھی ہے، یا گھر بنانے کے لیے، نوکری کے لیے، فلاں چیز کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے، بیٹی کا منگنا کرنے کے لیے مختلف لوگ اسی طرح ہندوانہ رسم و رواج اور ہندوانہ عقائد کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نئی دلہن گھر میں آئے اور نوشتہ تقدیر کے مطابق گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، تو کوئی بیمار ہو جائے یا کاروبار میں بڑا نقصان ہو تو اس لڑکی کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور اچھے دیندار سمجھنے والے گھرانے میں بھی ایسی لڑکیوں کے وجود کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے شوہر ہی کا انتقال ہو گیا تو دوبارہ اس کی شادی کہیں ہونا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ شادی کے بعد فوراً اس کے شوہر کو کھا گئی، اور بچہ پیدا ہوا اس کے بعد اس کا شوہر مر گیا تو کہیں گے یہ باپ کو کھا گیا۔ اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جس گھر میں بھی جاتی ہے موت کا پیغام لے کر جاتی ہے، اس لیے اس کو دوبارہ کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر کسی نئے مکان کی تعمیر کی جائے اور اس میں کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی موت واقع ہو جائے تو یہاں بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مکان منحوس ہے، نامبارک ہے، کہ جب سے اس گھر میں آئے ہیں ہمیں پریشانیاں، بیماریاں اور مصیبتیں ہو رہی ہیں، اور اسی پر شیطان اور جن کا سایہ ہے۔ اس جگہ رہائش اختیار کرنا کسی طرح مناسب نہیں، چنانچہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے اور توہم پرستی اور دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کس طرح سے لوگوں کا حال بدحال ہوتا جا رہا ہے، کس طرح کسی طرح کا کاروبار میں شروع کرنے کے بعد اس میں خلاف مزاج کوئی بات پیدا ہو تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ کاروبار میرے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا کاروبار کیا جاتا ہے۔ وہم کا یہ سلسلہ بعد میں بھی، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر وہم پرستی، توہم پرستی اس کے سبب زندگی کے اندر پریشانیاں مسلمانوں کے اندر ہم ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر توہم پرستی موجود ہے، مگر اس سے زیادہ انسان ہمیں جو بدحال ملتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ انسان اپنی
زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لیکن ان تمام جگہوں میں بھول جاتا ہے کہ ساری طاقتوں کا وہی مالک ہے، حقیقی اللہ عز و جل کی ذات ہے، اس کے حکم اور فیصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ موت و حیات، نفع و نقصان، خوشی اور غم کا وہی مالک حقیقی ہے۔ الو میں کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کو فقیر اور محتاج بنا دے، اور ہما پرندہ کسی کو بادشاہی اور خوشحالی کیسے عطا کر سکتا ہے؟ اور گھر اور مکان، زمین و جائیداد اور تجارت و کاروبار میں برکت اور رحمت اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ اسی کی رضا پر تمام برکتیں اور خوشیاں اللہ تعالیٰ کے رحمت پر منحصر ہیں۔ وہ جب کسی بندے کے اعمال سے خوش ہوتا ہے تو تمام پریشانیوں اور مشکلات سے اسے محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں اور دعائیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اور جب ناراض ہوتا ہے تو پھر تکالیف اور مصائب و آلام کا سلسلہ اس پر ڈال دیتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اگر کوئی آدمی میری یاد سے منہ موڑتا ہے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور اس کے زندگی کو تنگ کرنے کے ساتھ جب وہ مرے گا تو جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت میں اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، اور کہے گا یا رب میں تو آنکھوں والا تھا، آج مجھے اندھا کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ کذالک الیوم تنسیٰ، تو دنیا میں میری باتوں کو، میری یاد کو، میری آیتوں کو بھول گیا تھا، دین کو بھول گیا تھا اور توہم پرستی کا شکار تھا، تو آج جیسے دنیا میں تو اندھا تھا دین سے، ویسے ہی تجھے اندھا ہی بن رکھا جائے گا۔ جس کو بند کرنے کی ساری تدبیریں انسان کی ناکام ہو جاتی ہیں، اور جب انسان گمراہی میں، ان توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں، برجوں کے اندر ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ سورہ نساء آیت نمبر 78۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ اور شب و روز کے تمام گردشیں میرے اختیار میں ہیں، میں جسے چاہتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ اور اس کے بعد دوستو ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ زمانہ اور زمانے کی گردش اور اس کے گرد و پیش برا اور بھلا کہنے کے بجائے اپنے رب سے تعلق کو استوار کرے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرے، اپنے عقائد کی، اپنے ایمان کی، اپنے معاشرے کی، اور اپنے گھر کی، اور اپنے دین کی، اور اپنے اعمال کی۔ اللہ کی قدرت کے بجائے ادھر ادھر توجہ لے جانا اور اس کو مؤثر بنانا ایمان کی کمزوری اور ایمان کی بربادی کی علامت ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلمانوں کے دلوں میں شرک کی سنگینی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اسکولوں میں یوگا اور سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے، اور جہاں وندے ماترم پڑھانا لازم قرار دیا گیا ہے، اور جن کا نصاب مشرکانہ ہے، اور موجودہ دور کی بی جے پی حکومت نے جو اپنی تعلیمی نظام اور سسٹم کو چینج کر کے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے بہت سارے مضامین جو بچوں کی چھوٹی کتابوں سے لے کر آخر تک جو بدلنے کی ناکام اور کوشش کی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کو ان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ان میں اپنے بچوں کو داخلہ دے کر ان کے عقائد کو شروع سے ہی بگاڑنے کا گویا انتظام کرتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے زیر انتظام چلنے والے ایسے اداروں میں بچوں کے لیے مستقبل تلاش کرتے ہیں، اور ان مشرکانہ چیزوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ روشن مستقبل کے لیے سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ انہیں کیا معلوم کہ وہ شرک کے تعلیم دینے والے اور یہ زندگیوں کو برباد کرنے والے ان کی زندگی اور خود اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم اچھی طرح دے، اور تمام مشرکانہ عقائد ان کے اچھی طرح سے ان کو سمجھائے کہ شرک کیا چیز ہے، اور شرک کے جو قباحت ہے، جو برائیاں ہیں، جس سے بچوں کے اندر
حقیقی توحید اور ایمان راسخ بچپن ہی سے ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے، جس تعلیم سے شرک کی بو آتی ہے اور جس میں رب کی بیزاری کی تعلیم دی جاتی ہو، اس سے مستقبل میں خوشحالی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اگر اس کے ذریعے بھی ملازمت مل بھی گئی تو اس کا سرا موت پر ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ابدی زندگی ویران ہو جائے گی، جو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی بے دین اور بے ایمان رہ کر آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ناکام اور جہنم میں جائے۔ اس طرح آج کل بہت سی جگہوں میں غیر مسلم پنڈتوں کے پاس مسلمان اپنے بچوں کے علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں اور خود بھی اپنا علاج کرواتے ہیں۔ یہ پنڈت مشرکانہ اشلوک پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ درگاہ اور مزار والے بابا اور پیر اور مرشد بھی اور انہی مشرکانہ کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ایک مسلمان سب کچھ کرنے تیار ہو جاتا ہے، کیا قرآن و حدیث کے بعد بھی ہمیں کسی پنڈت کے اسلوب یا کسی پیر اور کسی مرشد اور فقیر کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات کی علامت نہیں کہ ہمارے دلوں سے شرک کی سنگینی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی رسم و رواج اور توہمات ہیں ان میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب ایمان کی کمزوری کا نتیجہ اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ خوشحال رہیں، ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور ہماری جو زندگی کے مصائب اور مشکلات اور یہ کورونا کی وجہ سے آسمانی بلائیں اور مصیبتیں ان تمام سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کریں، اور اس کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت مصائب و آلام سے ہمیں نجات نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توحید اور ایمان اور عقیدہ خالص اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا علم عطا کرنے کی اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔